نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی: لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط، وقال تعالی: هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء کلما ہلک نبی خلفہ نبی وَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي سَيَكُونُ خُلَفَاء فَيَكْثُرُونَ۔ وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم: لا تزال طائفة من أمتي قائمين على الحق لا يضرهم من خالف۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ اس مجلس کے صدر ذی وقار ڈاکٹر شفیق الرحمن صاحب اور شعبہ ریاضی اور شعبہ اسلامیات کے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ اور ہمارے فیکلٹی ممبران، طلباء و طالبات، اساتذہ کرام، سب سے پہلے تو میں آپ حضرات کا شکریہ ادا کروں گا کہ ہمیں یہاں امام شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے افکار کی روشنی میں ایک فلاحی معاشرے کے بنیادی تصورات پر گفتگو کرنے کا موقع مل رہا ہے۔ کوئی تقریباً 25 سال پہلے میں نے اسی یونیورسٹی میں سب سے پہلا خطاب کیا تھا، 2003 میں دوسرا خطاب، اور اب 20 سال بعد تقریباً ہمیں یہاں اس فورم پر گفتگو کرنے کا موقع مل رہا ہے۔ یقیناً تعلیمی ادارے علم و آگہی کے مراکز ہوتے ہیں، جہاں ہم اپنی برین سٹارمنگ کرتے ہیں، اپنے ذہن و فکر کو جلا بخشتے ہیں، علمی مکالمہ کرتے ہیں، افکار و نظریات کا تبادلہ ہوتا ہے، اور اس سے علم نشو و ارتقا پاتا ہے، کانسیپٹ کلیئر ہوتے ہیں، اور تصورات ہی ایسی سوسائٹی کی درست تشکیل میں کردار ادا کرتے ہیں جو انسانیت کے لیے فلاح و بہبود کے معاشرے پر منتج ہوتی ہے۔ صاحب صدر اور معزز حاضرین، آج جس اہم موضوع پر اپنے تصورات کو صیقل کرنے کے لیے ہم جمع ہوئے ہیں، کی اساس حضرت الامام شاہ ولی اللہ دہلوی ہے، جن کی مختصر سی 60 سالہ زندگی انسانی معاشروں کو فلاح و بہبود سے ہمکنار کرنے پر غور و فکر، افکار و خیالات کو مرتب کرنے میں گزری ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہمیں سمجھنا ہے کہ ایک فلاحی معاشرہ قائم کرنا ابتدائے انسانیت سے انسانوں کا بنیادی تقاضا رہا ہے کہ انسان چونکہ دوسرے انسانوں کے ساتھ مل کر زندگی بسر کرتا ہے، وہ غاروں جنگلوں میں تنہائی پسند نہیں ہے۔ انسان کو انسان اسی لیے کہتے ہیں کہ اس میں دوسرے انسانوں سے انس و محبت پائی جاتی ہے، اسی انسیت کی وجہ سے ہی اس کا نام انسان رکھا گیا ہے۔ وہ انفرادیت پسند نہیں ہے،
وہ مدنی الطبع ہے، فطری طور پر شہری زندگی بسر کرنا، اجتماعی زندگی بسر کرنا اس کے فطرت کا بنیادی تقاضا ہے۔ تو آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک ہر دور کے مفکرین، عقلاء اور دانشور اس حوالے سے فکر مند رہے ہیں۔ اجتماعی دانش سے ہی معاشرے ترقی کرتے ہیں۔ انبیاء علیہم السلام پر جو کتب مقدسہ نازل ہوئیں یا حکماء ربانیین پر جو علوم القاء ہوئے، ان کی اساسیات خود قرآن حکیم بیان کرتا ہے۔ وہ یہ کہ ہم نے رسول بھیجے، ان پر کتابیں نازل کیں، اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ لیقوم الناس بالقسط، کہ انسانیت عدل و انصاف پر قائم ہو جائے، تمام انسان اپنے انسانی حقوق کو محفوظ کر کے عدل کی اساس پر ترقیات کی منازل طے کریں۔ کتاب مقدس قرآن حکیم ہمیں اس بات کی رہنمائی دیتا ہے کہ انبیاء کے مقاصد بعثت اور کتب کے نازل کرنے کا بنیادی مقصد انسانیت میں ایک ایسا فلاحی معاشرہ قائم کرنا ہے جو بلا تفریق رنگ، نسل، مذہب تمام انسانوں کے لیے عدل و مساوات پر مبنی۔ جب یہ بنیادی حقیقت ہمارے سامنے آتی ہے تو فلاحی معاشرہ وہ کہلائے گا جس میں انسانیت عدل و انصاف کی اساس پر اس کرۂ ارض پر زیادہ دیر تک باقی رہے۔ عربی میں الفلاح کہتے ہیں البقاء کو، باقی رہنا۔ کامیاب وہ ہے جو باقی ہے، اور جو ناکام ہے وہ باقی نہیں رہتا۔ انسانیت کی بقا اس کے اس معاشرتی نظام میں ہے، اس سماجی تشکیل میں ہے جس کی اساس پر وہ اس سوسائٹی میں زیادہ دیر تک زندگی بسر کرے، سوسائٹی کو مستحکم بنائے، اس کے لیے بنیادی کردار ادا کرے۔ یوں تو حکماء، اولیاء، انبیاء اور خاص طور پر کتاب مقدس قرآن حکیم انسانی سماج کی ترقی اور فلاح و بہبود کے اصول پر غور و فکر کی دعوت دیتے رہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے ان افکار و خیالات کا عملی نظام ریاست مدینہ کی صورت میں ہمارے سامنے واضح ہوتا ہے۔ باقاعدہ ایک نظام مملکت، نظام مدنیت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا، اور 622-23 میں جب میثاق مدینہ ہوا ہے عیسوی میں، تو 1200 سال بلکہ 1920-22 تک الغائے خلافت عثمانیہ تک تقریباً 1300-1400 سال دنیا میں یہ ریاست مدینہ اور اس کا پھیلاؤ، اس کا ارتقاء مسلسل جاری رہا ہے۔ شاہ ولی اللہ صاحب کے زمانے میں 1000 سال گزرا تھا اس پوری خلافت اسلامیہ کے نظام۔ امام شاہ ولی اللہ دہلوی وہ شخصیت ہے کہ جنہوں نے اس 1000 سالہ دور کا بڑا گہرا مطالعہ کیا، اس میں قرآنی حکمت عملی کی اساس پر 1000 سال میں جتنے سیاسی، معاشی، سماجی، اخلاقی نظام وجود میں لائے گئے، تو پوری 1000 سالہ تاریخ کا تجزیہ کر کے شاہ صاحب نے اس کا ایک خلاصہ اور اس کا ایک نچوڑ متعین کیا ہے۔ شاہ صاحب کی تجدید کی بنیادی اساسیات، ایک مستحکم فلاحی معاشرے کی اساسیات کا تعین نکات کی صورت میں، یہ بنیادی نکات معاشروں کے یہ مراحل ہیں، یہ بنیادی نکات ہے۔ شاہ صاحب کا فکر
قرآن و سنت، فقہ، تصوف، فلسفہ اور سیاسیات و معاشیات اور عمرانیات کی 1000 سالہ تاریخ اور اس 1000 سالہ دور کی فلسفی، اس کے خلاصے اور اساسی نکات پر مشتمل ہے۔ اگر ہم یہاں مختصر سے وقت میں ان اساسیات کو سمجھنے کی کوشش کریں تو یقیناً دین اسلام کی تعلیمات کے حوالے سے ایک بنیادی کانسیپٹ کلیئر ہو جائے، بنیادی تصور ہمارے سامنے آ جائے۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ انسانی معاشرے کی 4 سطحیں ہیں۔ معاشرے پر ہم غور کرتے ہیں تو معاشرہ اپنے وجود کے مختلف مراحل سے جب گزرتا ہے تو اس کے 4 سٹیج ہیں۔ پہلا سٹیج خود انسان اور انسان کی شخصیت، اس نفس انسانی جس کو اللہ نے کہا ہے وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، اس نفس انسانی کا حیوانات اور دیگر مخلوقات سے جو امتیازی وصف ہے، امتیازی خصوصیت ہے، یہ ایک انسان کی شخصیت کی تعمیر میں بڑا بنیادی کردار ادا کرتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ اسے ڈیفائن کیا ہے۔ انسان کسے کہتے ہیں؟ ایک فرد کسی معاشرے کی جو بنیادی اکائی ہے، اس فرد میں مسلمانوں کا 1000 سالہ تاریخ، قرآن اور حدیث کن بنیادی اساسی اصولوں کی بنیاد پر اس کی تعمیر و تشکیل کرنا چاہتا ہے؟ ایسی تعمیر و تشکیل کہ یہ نفس انسانی نہ صرف دنیا میں ایک کامیاب زندگی بسر کرے بلکہ مرنے کے بعد کے مختلف مراحل، قبر، حشر اور اس سے آگے حساب کتاب کے تمام مراحل میں یہ نفس انسانی کامیاب رہے۔ تو شاہ صاحب نے معاشرے کی تشکیل کا پہلا سٹیپ خود نفس انسانی کو، شخصیت کو، فرد کو، جس کی اساس پر معاشرہ وجود میں آنا ہے، اسے ڈیفائن کیا۔ اب چونکہ کوئی بھی انسان اکیلا اور تنہائی کی زندگی بسر نہیں کرتا، وہ دوسرے کسی انسان کے ساتھ تعلق جوڑتا ہے۔ تنہائی اس کے لیے موت ہے، ایک قید ہے، ایک عذاب ہے۔ وہ ضرور دوسرے انسان کے ساتھ وابستگی اختیار کرتا ہے۔ جب دوسرے انسان کے ساتھ انس و محبت اس کی شروع ہوتی ہے، تعلق قائم ہوتا ہے، تو معاہدہ نکاح سے لے کر معاہدہ بیع تک وہ سوشل ورکنگ ریلیشن شپ قائم کرتا ہے۔ مرد اور عورت کا معاہدہ نکاح ہو یا بازار میں خریدنے والے اور بیچنے والے کا ایک معاہدہ ہو، کسی محلے میں رہنے والوں پڑوسیوں کا معاہدہ ہو، کسی بلدیاتی نظام میں کام کرنے والے لوگ، ایک شہری دائرے کے اندر اپنی ضروریات کو پورے کرنے والے لوگ، وہاں اس کا قدم قدم پر دوسرے انسانوں سے رابطہ ہوتا ہے۔ وہ کوئی پیشہ اختیار کرتا ہے، وہ دوسرے انسانوں کے ساتھ کوئی تعاون باہمی کی شکل اختیار کرتا ہے، کوئی معاملات طے کرتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ شاہ صاحب اسے کہتے ہیں کہ یہ انسانی معاشرے کا دوسرا سٹیپ ہے، جسے شاہ صاحب کی اصطلاح میں ارتفاق ثانی کہا جاتا ہے، رفاقتوں کا دوسرا درجہ۔ پہلی رفاقت اپنے نفس اور اپنی ذات کے ساتھ ہے کہ آپ اپنی حیوانی خصوصیات دور کر کے ایک انسان بنیں، ایک ذمہ دار فرد بنیں۔ آپ کی اپنے نفس اور اپنی روح اور اپنی ذات کے ساتھ اپنی خودی کو بلند کرنے کا، اس کی رفاقتوں کا ایک ذائقہ چکھنے کی ضرورت ہے۔ یہ ارتفاق اول ہے۔ اور دوسرا ارتفاق وہ ہے کہ جب انسان گھر بساتا ہے، جس سے اولاد پیدا ہوتی ہے، اس کے 4 بنیادی ستون ہیں: شوہر، بیوی، اولاد اور اس کی خدمت کے لیے کام کرنے والے افراد۔ ارتفاق ثانی۔ اسی طرح ارتفاق ثانی میں یہ بھی شامل ہے
کہ ایک بازار بنتا ہے جس میں ایک تاجر، ایک کاشتکار ہے جو کاشت کو پیشہ اختیار کر کے سوسائٹی میں وہ پروڈکٹ تیار کرتا ہے جس میں ایک یوٹیلیٹی ہوتی ہے جو انسانی احتیاجات اور ضروریات کی تکمیل کرتی ہے، وہ تجارت کرتا ہے، وہ دیگر شعبہ جات میں تخلیقی سرگرمیوں کا مظاہرہ کرتا ہے۔ شاہ صاحب کہتے ہیں اس کے لیے لفظ استعمال کیا ہے گھریلو نظام کے لیے تدبیر المنزل، پیشوں کے لیے حکمت اقتصادیہ، زراعت، تجارت اور صنعت کے اساس پر دولت کی پیدائش، تقسیم، تبادلہ اور کنزمپشن، صرف ان تمام کے مراحل کی جو انجمنیں، جو تنظیمیں، جو بازار، جو شہریت وجود میں آتی ہے، اسے شاہ صاحب معاشرے کا دوسرا سٹیپ قرار دیتے ہیں۔ تعلقات کی یہ دوسری شکل، اور تیسری شکل، تیسرا سٹیپ یہ ہے کہ کسی جغرافیائی حدود میں بسنے والے انسان اور انسانوں پر مشتمل جو مختلف شہر اور بستیاں ہیں، وہ ایک ریاستی نظام میں اپنے آپ کو اس طریقے سے پرو لے کہ ان کا قومی سطح کا ایک سیاسی نظام، ایک معاشی نظام، ایک اخلاقی اور معاشرتی نظام وجود میں آئے، جسے شاہ صاحب کی اصطلاح میں ارتفاق ثالث کہتے ہیں۔ سیاست سے مراد ایک ایسی اتھارٹی کا قیام ہے کہ جو ارتفاق ثانی میں انسانوں کے درمیان جو ورکنگ ریلیشن شپ ہوئی ہے اس کو درست خطوط پر برقرار رکھنے کے لیے اپنی اتھارٹی کا استعمال کرے، اپنی طاقت اور قوت کا استعمال، امن و امان کو یقینی بنائے، کیونکہ انسانوں میں جب باہمی تعلقات استوار ہوتے ہیں تو جھگڑے بھی ہو سکتے ہیں، اختلاف رائے بھی ہو سکتا ہے، تو کوئی ایک ایسی اتھارٹی ہونی چاہیے جو ان اختلافات کو، ان مسائل کو حل کرنے میں فیصلہ کن کردار ادا کرے، اور پھر اس اتھارٹی کے پاس 3 بنیادی دائرے ہونے چاہیے۔ قانون سازی، تاکہ جھگڑا نہ ہو، انسانوں کے درمیان امن و امان قائم رکھنے کے لیے ایک مقننہ قانون ساز ادارہ، اس قانون کے مطابق عمل درآمد کرنے والی ایگزیکٹو، انتظامیہ جسے کہا جاتا ہے، کہ قانون کے مطابق وہ ریاست کے تمام شہریوں کے لیے امن و امان کو یقینی بنائے، اور ایک عدلیہ، قضاء کا نظام کہ جس کے ذریعے سے سوسائٹی میں موجود لوگوں کے درمیان جو جھگڑے وجود میں آئے یا حکومت اور عوام کے درمیان کوئی معاملہ ہو کہ قانون کے مطابق انتظامیہ نے عمل نہیں کیا یا قانون کے مطابق افراد نے عمل نہیں کیا، تو اس میں فیصلہ صادر کرنے کی عدالتی اہلیت بروئے کار لائی جائے۔ تو سیاسی نظام کے 3 بنیادی ستون، مقننہ، انتظامیہ اور عدلیہ، اور پھر ریاستی سطح پر ارتفاق ثالث کے ذیل میں جتنی معاشی سرگرمیاں لوگ کر رہے ہیں، پیشے اختیار کیے ہیں، زراعت، صنعت، تجارت، اس کو ریگولیٹ کرنے والی اتھارٹی ریاست کی، جو اس بات کو یقینی بنائے کہ اس آفاقی قانون کے مطابق دولت کی پیدائش کے جتنے بھی ادارے ہیں، پروڈکشن آف ویلتھ جہاں ہو رہی ہے وہ صحیح ہو رہی ہے، انسانیت کی فلاح کے لیے ہے یا انسانیت کو نقصان پہنچا ہے۔ تو پروڈکشن آف ویلتھ، ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ، اس کی ٹریڈنگ اور تبادلہ اشیاء کا عمل، اس کی کنزمپشن یا صرف دولت، اس پر اس اتھارٹی کی نگاہ رہنی چاہیے جو اس ریاست کے تمام لوگوں کی منتخب حکومت کے طور پر وجود میں آئے، لوگوں نے جس کی اطاعت کی۔ تو ارتفاق
ثالث کے ذیل میں سیاست اور معیشت خاص طور پر، اور پھر اسی کے ذیل میں وہ تعلیمی ادارے جو اپنے اسکول آف تھاٹ کے تحت سوسائٹی کا مفید شہری بنانے کے لیے کردار ادا کریں، وہ یونیورسٹیز، وہ کالجز، وہ مدارس، وہ مربی، وہ واعظ، وہ خطیب، وہ تربیت کرنے والے افراد تیار ہوں جو بنیادی اساسی اصول پر انسانیت کی ترقی اور فلاح و بہبود کی تعلیمی اپروچ بلند کریں، ان میں صلاحیت پیدا کریں، تخلیقی صلاحیت پیدا کریں۔ یہ بھی ریاست کی ذمہ داری ہے۔ یہ انسانی معاشرے کا تیسرا بنیادی سٹیپ ہے۔ اور چوتھا سٹیپ شاہ صاحب کہتے ہیں یہ ہے کہ جب پوری دنیا میں ایسی قومی حکومتیں اور ریاستیں وجود میں آ جائیں تو ان ریاستوں کو ایک عالمی نظام کے اندر ان کے تعلقات عامہ، ریاستوں کی ورکنگ ریلیشن شپ، ان کی اتھارٹیز کے درمیان انسان دوستی اور فلاح انسانیت کی اساس پر تعلقات کی نوعیت کو زیر بحث لائے۔ اس کو شاہ ولی اللہ کی اصطلاح میں ارتفاق رابع کہتے ہیں۔ کل انسانیت، تمام اقوام، تمام معاشرے، تمام ریاستیں ایک بین الاقوامی نظام میں پروئیں، اور شاہ صاحب اس کے لیے ایک اور لفظ بھی استعمال کرتے ہیں، الخلافۃ الکبریٰ۔ جیسے ارتفاق ثالث کے لیے صرف الخلافہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں، حکومت کہ جو ریاستی نظم و نسق کی حکومت ہے، خلافت کا لفظی ترجمہ حکومت، تو حکومت قومی نظام کی الخلافہ، اور بین الاقوامی ارتفاق رابع کے لیے خلافت الکبریٰ، بین الاقوامی حکومت، ایک بین الاقوامی نظام جو ریاستوں اور حکومتوں کے درمیان تعلقات عامہ، وزارت خارجہ، لین دین، معاشی تبادلے وغیرہ وغیرہ کے تمام امور کو کنٹرول کرے۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ انسانی معاشرے بنیادی طور پر ان 4 سٹیپس سے گزرتے ہیں، اور پھر ان چاروں کے حوالے سے شاہ صاحب نے ایک اور بنیادی حقیقت یہ بھی واضح کی کہ 2 جو ارتفاقات ہیں یہ ہر حال میں ہر سوسائٹی کے لیے لازمی اور ضروری ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ انسان صرف تعمیر شخصیت میں الجھا رہے، ارتفاق اول کے اندر رہے۔ یہ تو بڑی سادہ سی بات ہے۔ یہ انسانی سوسائٹی کا بہت بڑا جرم اور نقص ہے کہ افراد صرف اپنی تعمیر و تشکیل اور انفرادیت میں مبتلا رہے۔ ان پر لازمی ہے وہ ارتفاق ثانی کے درجے کے تمام امور، اپنے خاندانی نظام، اپنے پیشوں اور اپنے دیگر معاملات کے حوالے سے جو انسانی اصول ہیں انہیں پیش نظر رکھیں۔ اور یہ بھی لازمی ہے کہ ریاستی قومی نظام یہ بھی ہر حال میں باقی رہنا چاہیے۔ کسی ریاست کا ریاستی نظم و نسق اور قومی نظام حکومت ٹوٹ جائے تو انسانیت اپنی انسانی شناخت برقرار نہیں رکھ سکتی، کیونکہ ریاست میں انارکی پیدا ہو جائے، ریاست کو خطرات لاحق ہو جائیں، حکومت کی اتھارٹی کو چیلنج کیا جائے، اور یا حکومت کے ساتھ ساتھ اس ریاست کے شہریوں کے حقوق کو تباہ و برباد کیا جائے تو وہ ریاست زیادہ دیر باقی نہیں رہ سکتی۔ ان 2 ارتفاقات یا 2 سٹیجز کو ہر حال میں باقی رکھنا ضروری ہے۔ انسانیت پر فرض ہے، دین اسلام اس فریضے کو عائد کرتا ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن حکیم مرد اور عورت کے معاہدہ نکاح سے لے کر قومی خلافت اور ریاست تک کے امور کو بڑی تفصیل سے بیان کرتا ہے۔ اسی لیے نکاح ہو، طلاق ہو، بچوں کو دودھ پلانے تک کے معاملات ہوں، رہن سہن کے معاملات ہوں، عورتوں کے مردوں پر کیا حقوق ہیں، مردوں کے عورتوں پر کیا حقوق ہیں، اس سے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہوں، احادیث نبویہ ہوں،
اس کو خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ریاست مدینہ میں پوری تفصیل اور وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے۔ اور اسی طرح ریاستی رٹ کا برقرار رکھنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سخت تاکیدات کی ہیں کہ اگر تمہاری جماعت کا امیر ایک کالا حبشی ایسا فرد جس کی جسم سے تمہیں گھن آتی ہے، پسند نہیں ہے، حتیٰ کہ اس کی آنکھ پر بھی پھوڑا نکلا ہوا ہے، وہ اگر تمہارا امیر منتخب ہو جائے، تمہارا حکمران بن جائے، تو تمہیں اس کے حکم کو، اس کے ڈسپلن کو ماننا ہے، تاکہ ریاستی اتھارٹی جو ہے وہ چیلنج نہ ہو۔ اور عوام کے حوالے سے کہا کہ جو حکمران حاکم بن کر عوام پر ظلم کرتا ہے، اس سے زیادہ بدتر مخلوق اس کرۂ ارض پر کوئی نہیں۔ وہ دانشور جو علم رکھنے کے باوجود فلاح انسانیت کے لیے کام نہیں کرتا، وہ دانشور، وہ عالم، اس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علماءہم شر من تحت ادیم السماء، آسمان کے نیچے سب سے بدترین لوگ وہ اہل علم ہیں جو علم فروشی کا کام کرتے ہیں۔ اشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، اسی لیے کہ اس قومی سسٹم کا درست خطوط پر برقرار رکھنا بہت واضح طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا۔ قاضی کی ذمہ داریاں کیا ہیں، عوام کی ذمہ داریاں کیا ہیں، تعلیم و تربیت کے حوالے سے کیا حقوق و فرائض ہیں، استاذ کو کیا کرنا ہے، طلباء کو کیا کرنا ہے۔ بخاری کا کتاب العلم ایک عالم اور ایک طالب علم کے ورکنگ ریلیشن شپ پر بڑی تفصیل سے جتنے رویے ممکنہ ہو سکتے ہیں اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی ہے۔ تو شاہ صاحب بنیادی طور پر انسانی سماج میں دو سٹیپ کو بڑا لازمی قرار دیتے ہیں، ارتفاق ثانی اور ارتفاق ثالث۔ اور پھر ایک فلاحی معاشرے کے حوالے سے شاہ صاحب گفتگو کرتے ہوئے ان دونوں دائروں سے متعلق بنیادی اساسی امور پر خاص طور پر گفتگو کرتے ہیں، اور نفس انسانی کی تعمیر و تشکیل جو دراصل اکائی ہے انسانی معاشرے کی، اس کے اساسی امور بیان کرتے ہیں۔ شاہ صاحب نے حجت اللہ البالغہ کی مختلف بحثوں میں یہ حقیقت واشکاف کی ہے کہ دین کا خلاصہ دو باتیں ہیں۔ نمبر ایک، تہذیب نفس، انسان کا اپنے آپ کو مہذب شہری بنانا، مہذب فرد بنانا۔ عربی میں تہذیب کہتے ہیں بڑی ہوئی شاخوں کو کاٹ کے پودے کے تمام جو کیاری ہے اس کو ہموار کر دینا، مہذب بنانے کا مطلب نفس کی بڑی ہوئی خواہشات کو کنٹرول کر کے ایک انسان بنانا، یہ تہذیب نفس ہے۔ اور اس تہذیب نفس جو نہ صرف اس نفس کے لیے بلکہ معاشرے کے باقی سٹیپس کے لیے بھی ضروری ہے، اس کے بنیادی اخلاقیات کا شاہ صاحب نے تعین کیا ہے۔ تمام حکماء، عقلاء، انبیاء، جن جن انسانی معاشروں میں لوگوں نے عقل دوڑائی ہے فلاحی معاشرے کے حوالے سے، ان تمام کا تجزیہ کرتے ہوئے اور خاص طور پر کتاب مقدس قرآن حکیم اور احادیث کے مطالعے سے شاہ صاحب کہتے ہیں انسانیت کے بنیادی اخلاق چار ہیں، جو تعمیر شخصیت میں بھی، ارتفاق ثانی میں بھی، ارتفاق ثالث میں بھی اور ارتفاق رابع میں بھی، چاروں ارتفاقات میں انسانیت کے لیے ضروری اور ناگزیر ہیں، اس کے بغیر فلاح معاشرہ نہیں ہو سکتی۔ تو بنیادی اخلاقیات چار ہونا ضروری ہے۔ نمبر ایک، طہارت، پاکیزگی، ذہن و فکر کی اور اپنے جسم کی۔ ذہن و فکر میں پاکیزگی ہو، منفیت نہ ہو، دوسرے کو نقصان پہنچانے کا جذبہ نہ ہو۔ دوسروں کے لیے آپ پاکیزگی فکر پر سوچیں، نہ کہ منفی سوچ رکھیں۔ اسی کے لیے وضو، غسل جیسی جسمانی طہارتیں بھی رکھی گئی،
اور اپنی روح کو پاکیزہ بنانے کے لیے عبادات بھی رکھی گئی، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اذکار وغیرہ کتاب مقدس قرآن حکیم نے متعارف کرائے، جس سے انسان کے خیالات پاکیزہ ہوں، وہ انسان دوست بنے، انسان دشمن نہ بنے، منفی سوچ اس کے اندر نہ ہو، دوسروں کے حقوق ادا کرنے کا جذبہ ہو، صلہ رحمی ہو، عدل ہو، انصاف ہو، خوش اخلاقی ہو، وغیرہ وغیرہ۔ تو پہلا خلق شاہ صاحب کہتے ہیں طہارت ہے۔ دوسرا خلق جو تعمیر شخصیت سے لے کر ارتفاق رابع تک کل انسانیت میں ہونا چاہیے، وہ یہ کہ وہ اخبات الی اللہ کرے، کہ اللہ کی طرف جو خالق و مالک ہے اس کائنات کا، اس کی معرفت حاصل کرنا اور اس کے سامنے عجز و انکساری کرنا، اس کے سامنے سر جھکانا انسان کی فطرت ہے کہ جہاں اس کی عقل جواب دے جاتی ہے، کوئی بھی سپیریئر چیز اس کے سامنے آ جاتی ہے تو وہ اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتا ہے۔ جن لوگوں نے پتھروں کی پرستش شروع کی، انہوں نے پتھر میں کوئی خاص چیز پائی تو اس کے سامنے سجدہ ریز ہو گیا۔ کوئی مخلوق اگنی دیوتا بنا کر آگ کے سامنے سجدہ ریز ہو گئی، کوئی سورج، کوئی چاند، کوئی ستاروں کو، کچھ کسی کو خدا بنا لیا۔ تو اللہ نے واضح کیا کہ بھائی یہ تو خود مخلوق ہے، تو مخلوق مخلوق کو سجدہ کرے۔ ایک مخلوق، اور وہ بھی اشرف المخلوق انسان، اسے تو اس ذات کے سامنے سربسجود ہونا ہے جسے کسی نے نہ پیدا کیا ہو اور اس نے سب کچھ پیدا کیا ہو۔ لم یلد ولم یولد، وہ الصمد ہو، وہ بے نیاز ہو۔ انسان کا شرف، اس کی فلاح و بقا یہ ہے کہ وہ اس ذات کے سامنے جھکے، اور باقی جتنی بھی ذاتیں ہیں وہ تو مخلوق، ان مخلوق کے سامنے عجز و انکساری کی بات مت کرے، بلکہ کھوج لگائے کہ اس کی حقیقت کیا ہے۔ سائنس کی دنیا میں بہت بڑا انقلاب اسی سے پیدا ہوا کہ جب انسان کو مخلوقات کے سجدہ کرنے کے بجائے کھوجنے کی، عقل کے ساتھ اس کو دیکھنے کی اس کو عادت اس میں ڈالی گئی۔ اس نے پانی کو دیکھا تو اسے پتہ چلا کہ یہ پانی دیوتا نہیں ہو سکتا، یہ تو خود مرکب ہے آکسیجن اور ہائیڈروجن کا۔ یہ پتھر جس کو میں پوج رہا ہوں یہ بھی کچھ نہ کچھ ایسے معدنی عناصر کا خود مرکب اور محتاج ہے۔ اس نے تحقیق کی تو پتہ چلا یہ آگ بھی تو ایک مرکب ہے، یہ خود محتاج ہے کسی جلانے والے کے لیے، تو آگ کو میں دیوتا کیسے مان لوں؟ تو انسان کو توحید کے نظریے نے اتنی آفاقیت بخشی ہے کہ وہ دنیا کی ہر چیز کی تحقیق و تفتیش، سائنس کا بنیادی مائنڈ سیٹ وہ توحید اساسی سے پھوٹا ہے، انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات کے نتیجے میں کھوجنے کا عمل۔ تو دوسرا بنیادی خلق انسانی نفس کا یہ ہو کہ مخلوق کے سامنے سجدہ ریز نہ ہو، خالق کائنات کے سامنے سجدہ ریز ہونا چاہیے۔ تیسرا بنیادی خلق جو بہت سے اخلاق کا منبع اور مرکز ہے وہ سماحت نفس ہے، اور سماحت نفس شاہ صاحب کی ایک اصطلاح ہے۔ شاہ صاحب کہتے ہیں اس کے ذیل میں بے شمار اخلاق آتے ہیں۔ سماحت کا مطلب ہوتا ہے کہ ہر انسان ایک وقار چاہتا ہے، تو انسان باوقار زندگی بسر کرے، پستی کی زندگی بسر نہ کرے۔ سماحت کی ضد انسان کا شح میں مبتلا ہونا ہے۔ شح وہ تھڑ دلی ہے جس سے انسان اپنی ذلت اور بے وقاری پر قناعت اختیار کر لیتا ہے۔ کسی چیز کے ساتھ اگر بخل پایا جائے اور بخل کا ہرس بڑھ جائے اس حد تک کہ اس کی جان اس مال میں اٹک جائے تو یہ شحیح ہے۔ تو شاہ صاحب کہتے ہیں ایک سمیح النفس ہوتا ہے فرد، اور ایک شحیح النفس ہوتا ہے جس کے اندر چیزوں سے، مخلوقات سے اتنا تعلق اور وابستگی پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ دوسرے انسان کا حق ادا کرنے کے بجائے اس چیز کو دل سے لگا کر بیٹھتا ہے۔
اس کو باوقار ہونا چاہیے۔ شاہ صاحب کہتے ہیں اس خلق کے نتیجے میں انسان میں حریت پیدا ہوتی ہے، صبر پیدا ہوتا ہے، سخاوت پیدا ہوتی ہے، عفت پیدا ہوتی ہے، اس میں طاقت اور قوت آتی ہے، باوقار ہونا۔ ہر انسان رسپیکٹ چاہتا ہے، ذلیل ہونا نہیں چاہتا۔ تو یہ وقار، یہ اخلاق اس کے نفس کی تعمیر کے لیے لازمی اور ضروری ہے۔ چوتھا بنیادی خلق جو نفس کی انسانی کی تعمیر کرتا ہے اور تمام ارتفاقات کے لیے ضروری ہے، شاہ صاحب نے اس کی تعریف کی ہے حجت اللہ میں کہ وَهِيَ مَلَكَةٌ تَصْدُرُ مِنْهَا انتظام الحی بسہولۃ، کہ وہ انسان کی وہ مہارت اور ملکہ ہے، صلاحیت ہے، سکل ہے، کہ جس کے ذریعے سے کسی محلے، کسی شہر، کسی ریاست، کسی ادارے، کسی تنظیم کا نظم و نسق بہت آسانی اور سہولت سے کیا جانا ممکن ہو۔ مینجمنٹ کی اساسیات عدالت کا ملکہ ہے، جس میں یہ انتظامی صلاحیت ہوگی وہی دراصل اس سوسائٹی کے لیے درست کردار ادا کر پائے گا۔ تو 4 بنیادی اخلاق ایک انسانی فرد کے لیے ہونا ضروری ہے، اور جیسے جیسے آپ معاشروں کے ارتقائی مراحل سے گزریں گے، ہر مرحلے پر یہ اخلاقیات ان کا ظہور ہونا ضروری ہے۔ ارتفاق ثانی کا درجہ ہو یا ثالث کا، قومی ریاست کا نظم و نسق ہو یا بین الاقوامی نظام کا، اس میں پاکیزگی افکار، ایک اللہ وحدہ کی ذات کے سامنے، اس کے سامنے سر تسلیم خم کرنا، اور کسی فرعون، کسی نمرود، کسی شداد، کسی طاقتور اور ظالم کے سامنے سر نہ جھکانا۔ کلمۃ حق عند سلطان جائر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو سماحت نفس بھی ہو، اور عدالت وہ ملکہ ہے جس سے اگلے تمام ارتفاقات کی تکمیل ہوتی ہے۔ تو شاہ صاحب کہتے ہیں کہ ایک تو نفس کی تہذیب ان 4 بنیادی اخلاق پر مشتمل ہے، اور دوسرا دین کا اہم ترین جز، دوسرا حصہ نظام المدینہ ہے۔ یہ الفاظ شاہ صاحب نے 10 جگہ استعمال کیے ہیں اپنی کتابوں میں، حجت اللہ میں، الخیر الکثیر میں، البدر الواضحہ میں، کہ کسی ریاست کا، کسی شہر کا، کسی ادارے کا نظم و نسق کیسا ہے۔ دین اسلام ریاستی نظم و نسق معاشروں کی تشکیل کے بنیادی اساسی اصول دیتا ہے، اور پھر اس تناظر میں خاندانی جو سطح ہے جسے گھر کہا جاتا ہے، شاہ صاحب نے اس کو بھی ایک ادارہ قرار دیا ہے۔ یہ ایک ادارتی نظام ہے جس کے 2 بنیادی ستون ہیں، میاں بیوی، ان کی زیر سرپرستی اولاد ہے۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ حتی المرأة راعیۃ فی بیت زوجها وہی مسئولۃ عنہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خبردار، تم تمام لوگ اپنے اپنے دائرے کے مطابق راعی ہو، سربراہ ہو، ذمہ دار ہو، اور تم سے سوال کیا جائے گا کہ تمہارے ماتحت، تمہارے نظم کے تحت جتنے بھی لوگ ہیں ان کے حقوق تم نے ادا کیے تھے عدالت کے ملکے کے تحت، عدل و انصاف کے مطابق، یا تم نے ظلم و زیادتی کی تھی۔ حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حتی المرأة راعیۃ فی بیت زوجہا، حتیٰ کہ خاتون خانہ اپنے شوہر کے گھر کی سربراہ ہے، وہی مسئولۃ عنہا، اس سے بھی پوچھا جائے گا کہ اس نے بچوں کی پرورش، گھر کے نظم و نسق، اس کو چلانے کے لیے عدل و توازن سے کام لیا تھا یا کوئی ظلم اور زیادتی کی تھی۔ تو پورا جواب دہی کا پورا نظام و تدبیر المنزل۔ اسی طرح مارکیٹ اور بازار میں بیٹھی ہوئی وہ تاجرانہ انجمنیں، تاجروں کی اجتماعیت، اس کے لیے بھی ایک اجتماعی نظام کی ضرورت ہے کہ جو
ان کے تمام کاموں کو ریگولیٹ کرے، کاشتکار ہوں، تاجر ہوں، صنعت کار ہوں، لین دین اور معاملات کے تمام امور ہوں، انہیں بھی ایک نظم کے تحت آنا ہے۔ حتیٰ کہ مدینہ کے بازاروں میں حاتب بن ابی بلتع کشمش بیچ رہے ہیں، امام محمد موطا میں روایت لائے ہیں۔ عمر فاروق گزرے، انہوں نے پوچھا حاتب سے کہ یہ کیا بھاؤ بیچ رہے ہو؟ انہوں نے کہا جی اس بھاؤ۔ تو وہ ریٹ مارکیٹ ریٹ سے کم تھا یا زیادہ تھا؟ مختلف تشریحات محدثین نے کی ہیں۔ تو عمر فاروق نے حاتب سے کہا حاتب تمہیں اگر مسلمانوں کے بازار میں کاروبار کرنا ہے تو ریٹ یکساں رکھو، ورنہ تو اپنا سامان اٹھاؤ اور میرے بازار سے باہر نکلو۔ تمہیں من مانی قیمت وصول کرنے کی اجازت نہیں ہے، نہ ہی من مانے طور پر ریٹ کم کر کے مارکیٹ خراب کرنے کی اجازت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بازار کا نظم و نسق، کاشتکاروں کے امور، تجارت کے امور، لین دین کے امور پر ریاست کی نگرانی ہے کہ یہ ایک صحیح سسٹم کے تحت انسانوں کی فلاح و بہبود کے لیے کردار ادا کرے۔ اسی طرح پیشے کون سے اور کیسے ہونے چاہیے؟ کون سے پیشے انسانیت کے لیے درست ہے؟ شراب بیچنا، سور فروخت کرنا اور یعنی جو جاہلیت کے زمانے کی چیزیں تھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دی۔ اور وہ پیشے جو انسانی ضرورت کی چیزیں پیدا کرنے اور ان کے استعمالات کے لیے تھی انہیں لازمی قرار دے دیا۔ تاجر کے فضائل بتلائے، کاشتکار کے فضائل بتلائے، جی اس کی سیکورٹی اور حفاظت کرنے والوں کے فضائل بیان کیے وغیرہ وغیرہ۔ تو گویا کہ ارتفاق ثانی کی سطح کے جتنے بھی امور ہیں انہیں بھی عدالت کے اساس پر نظام المعاملات، نظام التجارہ، نظام الزراعہ وغیرہ وغیرہ اس کو ایک سسٹم میں لائے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو شاہ صاحب کہتے ہیں کہ یہ نظام المدینہ ارتفاق ثانی میں بھی ہوگا اور ارتفاق ثالث کے لیے بھی، قومی ریاستوں کی تشکیل کے لیے بھی یہ لازمی اور ضروری ہے کہ اس ریاست میں بسنے والے لوگوں کا تسلیم شدہ قانون اور ضابطہ ان کا سسٹم چلائے، ان کی اجتماعی مشاورت سے وجود میں آنا چاہیے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم دیا شاورہم فی الامر فاذا عزمت، جب قانون بن گیا تو فتوکل علی اللہ۔ علامہ جساس رازی نے اس کی تفصیل میں لکھا ہے کہ یہ شاورہم فی الامر یہ ایک امر واجب تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل کیا۔ غزوہ احد ہو یا غزوہ اوطاس ہو، حتیٰ کہ جمعے کی اجتماعیت قائم کرنے کا مسئلہ ہو یا اذان لوگوں کو جمع کرنے کا ایک اجتماعی عمل ہے، اس کے لیے بھی مشاورت ثابت ہے۔ اس لیے ارشاد صاحب کہتے ہیں کہ ایک ایسی مقننہ کا ہونا ضروری ہے جو ریاست کے نمائندوں پر مشتمل ہو۔ شاہ صاحب نے بدور بازغہ میں اس کے لیے جملہ استعمال فرمایا ہے اجتماع عقلاء القومی و مبرزیہم، قوم کے عقل مند اور ان کے منتخب اور سربرآوردہ لوگوں کا اجتماع، پارلیمنٹ، وہ ایسا قانون بنائے کہ جو سنت مسلمۃ عند جماہیرہم، یہ الفاظ ہیں شاہ صاحب۔ 1747 میں شاہ صاحب نے حجت اللہ لکھی ہے اور اس کے فوراً بعد 1748-49 میں البدور البازغہ لکھی ہے۔ یہ بدور البازغہ کے جملے ہیں اجتماع عقلاء القومی و مبرزیہم، اور یہ بات واضح ہے کہ لوگوں کے فصل خصومات کے لیے، جھگڑے نمٹانے کے لیے سنت مسلمۃ عند جماہیرہم، ان کے جمہور انسانوں کی تسلیم شدہ جو قانون ہے، ضابطہ ہے، طریقہ کار ہے، پروسیجر ہے، اس کی پابندی کرنا ضروری ہے۔ 1000 سالہ تاریخ اور قرآن و سنت کے گہرے مطالعے سے شاہ صاحب نے مقننہ بنانے، قانون سازی کو آگے بڑھانے کی ایسے دور میں بات کی ہے جہاں ابھی یورپ ڈارک ایج میں تھا۔
ایڈم اسمتھ نے 1776 میں دولت اقوام لکھی ہے، اور کارل مارکس نے 1866 میں جرمن زبان میں داس کیپیٹال لکھی ہے۔ روسو صاحب بھی اس کے بعد آئے ہیں، شوری اللہ صاحب ان سے 50-100 سال پہلے ایک ایسی مقننہ پارلیمنٹ اجتماع کی بات کر رہے ہیں کہ جو عقلائے قوم اور قوم کے منتخب نمائندوں پر مشتمل ہو، اس کی اساس پر قانون سازی ہونی چاہیے۔ اسی طرح مقننہ کے بعد انتظامیہ کی بات کی ہے کہ ایسی حکومتی اتھارٹی جو اس قانون کے مطابق سوسائٹی کے لیے ایسا نظم و نسق اور انتظام قائم کرے جس میں عدل و توازن ہو، ظلم اور ناانصافی نہ ہو۔ اور اس کے لیے شاہ صاحب نے ایک بنیادی شرط لگائی ہے، وہ یہ کہ حکمران وہ لوگ منتخب ہونے چاہیے، انتظامیہ ان لوگوں پر مشتمل ہونی چاہیے جو رائے کلی کی ایک اصطلاح ہے شاہ صاحب کی، کہ جو مفاد عامہ کے بنیادی امور ہیں، کلیات انسانیت کا ذوق رکھنے والے لوگ جن میں پوری انسانیت کی ہمدردی کا جذبہ موجود ہے، وہ تمہارے حکمران ہونے چاہیے، وہ تمہارے ایگزیکٹو انتظامیہ ہونی چاہیے، اور وہی تمہاری عدلیہ ہونی چاہیے۔ آپ دیکھیے رائے کلی، شاہ صاحب کی ایک دوسری اصطلاح ہے اس کے ضد میں، رائے جزئی، وہ فرد جو انفرادیت کا مارا ہوا ہے، اپنی ذات، اپنا خاندان، اپنا گروہ، اپنی پارٹی، اپنی مخصوص کمیونٹی، اپنے مخصوص فرقے کی ذات میں الجھا ہوا ہے، اس کے لیے شاہ صاحب استعمال کرتے ہیں رائے جزئی۔ اس کے مقابلے میں رائے کلی تو ارتفاق ثالث، خاص طور پر قومی سطح کے نظام میں شاہ صاحب کہتے ہیں مفاد عامہ کا تصور رکھنے والے، رائے رکھنے والے، وسعت نظری رکھنے والے، اپنی ریاست میں بسنے والے تمام انسانوں کو اپنی اولاد سمجھنے والے، ان کے مسائل اور جھگڑے نمٹانے والے آپ کی مقننہ، آپ کی عدلیہ، آپ کی انتظامیہ میں آنے چاہیے۔ اور پھر پوری تفصیل کے ساتھ رائے کلی رکھنے والوں کی خصوصیات کیا ہوتی ہیں وہ بھی بیان کیے ہیں، اور رائے جزئی رکھنے والے لوگ کون ہوتے ہیں۔ شاہ صاحب نے کہا وہ جو قاتل، لٹیرے، چور، ڈاکو، ظالم، مفاد پرست، اگر کسی سوسائٹی پہ ایسی مقننہ، ایسی انتظامیہ، ایسی عدلیہ وجود میں آ جائے تو اس سوسائٹی کا معاشرتی ارتقاء رک جاتا ہے اور زوال پذیر ہو جاتی ہے۔ شاہ صاحب اگلی بات کرتے ہیں کہ یہی عمل ارتفاق رابع کی سطح پر بھی ہونا چاہیے، کہ بین الاقوامی نظام میں انسانی اصولوں کو سامنے رکھ کر بلا تفریق رنگ، نسل، مذہب کوئی رکھیں، فرقہ کوئی رکھیں، کسی اسکول آف تھاٹ کے تحت آپ اپنا نظام بنائیں، لیکن خارجی تعلقات، معاشی لین دین، یہ تمام کے تمام انسانی اصولوں پر، طہارت، پاکیزگی اور عدل و انصاف کی بنیاد پر ہونے چاہیے۔ یہ شاہ صاحب ایک بنیادی تصور دے کر اس حقیقت کی وضاحت بھی کرتے ہیں کہ قومی سطح کے نظام میں جو فساد پیدا ہوتا ہے اس کا تذکرہ کرتے ہوئے حجت اللہ میں یہ بات فرماتے ہیں کہ غالب سببی فسادی حاضن زمان شیئان، اس زمانے میں انسانی معاشروں کے فساد اور خرابی کی دو وجوہات ہیں۔ دلی کے معاشرے کو سامنے رکھ کر، ہندوستان کی صورتحال کو سامنے رکھ کر شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ آج ہمارے معاشرے میں جو فساد ہے اس زمانے میں یا آنے والے زمانوں میں جو فساد ہوگا بھی، اس کی بنیادی وجوہات دو ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ لوگوں پر ضرب الضرائب الثقیلہ، لوگوں پر بھاری ٹیکس لگا دیے جائیں، کاشتکار پر، تاجر پر، صنعت کار پر۔ مینز آف پروڈکشن ہم جانتے ہیں یہ تین ہی چیزیں ہیں، زراعت سے چیزوں میں یوٹیلیٹی پیدا کی جاتی ہے، افادیت پیدا کی جاتی ہے، صنعت اور دستکاری سے اس کے اندر ایک نئی ویلیو ایڈ کی جاتی ہے، یا تجارت کے ذریعے سے یوٹیلیٹی آف پلیس پیدا کی جاتی ہے۔ اکنامکس میں ہم پڑھتے ہیں
کہ یوٹیلیٹی پیدا کرنے کی تین ہی شکلیں ہوتی ہیں، یا تو شکل بدل دو، یا اس کی نشو و ارتقاء اور حفاظت اور سیکورٹی کا نظام بناؤ، اور یا اس کے اندر یوٹیلیٹی آف پلیس پیدا کرو جو تاجر کرتا ہے، ایک جگہ سے اٹھا کر چیز دوسری جگہ پہنچاتا ہے۔ تو اس کی اساس پر دنیا میں معاشرے اور سوسائٹیز ترقی کرتی ہیں۔ تو شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ ان کاشتکاروں، زراعت پیشہ، تجارت، یعنی جو سوسائٹی کے لیے تخلیقی کام کر رہے ہیں، جن کی وجہ سے سوسائٹی میں وافر مقدار میں چیزیں پیدا ہوں، ریاست کی ضروریات پورا کر کے وہ ایکسپورٹ کریں، ان کی امپورٹ کم ہو، ان کی ایکسپورٹ بڑھے۔ لیکن اگر ظالمانہ ٹیکس لگا دیے جائیں، ضرب الذرائع بالثقیلہ، تو ایک تاجر کی کمر ٹوٹ جاتی ہے، ایک کاشتکار کی کمر ٹوٹ جاتی ہے۔ اور پھر ایک جملہ شاہ صاحب نے کہا ہے، شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ کسی سوسائٹی میں جو سیکورٹی فورسز ہیں، الحافظہ، ریاستی نظم و نسق چلانے والی انتظامیہ ہے، ایگزیکٹو ہے، وہ کسی ملک میں اتنی مقدار میں ہونی چاہیے، جیسے شاہ صاحب نے کہا کل ملح فی الطعام، جیسے کھانے کے اندر نمک ہوتا ہے، کھانا باقی اجزاء روٹی سالن وغیرہ وغیرہ چیزوں سے بنتا ہے، نمک کی مقدار کتنی ہوتی ہے، اور نمک کا کام ہوتا ہے ذائقہ بنانا۔ تو ریاستی انتظامیہ، ریاستی سیکورٹی فورسز کی تعداد، مقدار اتنی ہونی چاہیے جیسے نمک کھانے میں۔ لیکن اگر ایسا نہیں اور سوسائٹی پر بھاری ٹیکسز لگا دیے جائیں، اور کیوں لگا دیے جائیں؟ شاہ صاحب کہتے ہیں دوسری بڑی خرابی یہ ہوتی ہے کہ تضییقہم علی بیت المال بان یعتادوا التکسب بہ، کہ سب کے سب لوگ جو خاص طور پر انتظامیہ اور حکمران طبقہ ہے، وہ ملکی خزانے پر تنگی پیدا کرے، کہ انہوں نے عادت بنا لی ہو کہ قومی خزانہ کیسے لوٹنا ہے۔ اور شاہ صاحب نے وہاں مثال دیتے ہوئے کہا کہ مثلاً جیسے شعراء اپنی شاعری اور ادب کے نام پر خزانے سے پیسے لینا چاہیں، مثلاً پیر اپنی پیری مریدی کی بنیاد پر گورنمنٹ سے کیا ہے کہ ہم عبادت گزار ہیں، ہم سوسائٹی کی مفید خدمت سر انجام دے رہے ہیں، تو ہمیں بھی کچھ پیسے ملنے چاہیے۔ مثلاً علماء، اہل علم جو اپنے علم کے نام پر ریاست کے خزانے پر بوجھ بن جائے۔ شاہ صاحب نے کہا مثلاً سیکورٹی فورسز، مجاہد فی سبیل اللہ، غازی، وہ یہ کہیں کہ جی چونکہ ہم نے بڑی خدمات سر انجام دی ہیں، لہذا ہمیں اتنے پلاٹ ملنے چاہیے، اتنی دولت ملنی چاہیے، اتنی تنخواہ ملنی چاہیے۔ شاہ صاحب کہتے ہیں کہ جب کسی سوسائٹی میں یہ طبقے سوسائٹی کے وسائل پر اس طریقے سے پلج پڑے ہیں، تو پھر اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے؟ ان کے درمیان لڑائی ہوتی ہے، وَيَنْغُصُونَ بِهِمْ، آپس میں ایک دوسرے سے چڑھ دوڑتے ہیں، اور قومی خزانے کے کیک پر زیادہ سے زیادہ حصہ وصول کرنے کے لیے ایک دوسرے کو نیچا دکھاتے ہیں، بجٹ پر اپنے مفادات کو پورا کرتے ہیں اور عوام کو بھول جاتے ہیں۔ اور جب بھاری ٹیکس لگاتے ہیں اس لیے کہ خزانے میں زیادہ پیسہ آئے اور ہمارا حصہ زیادہ بن جائے، اور جب لوگوں پر ظالمانہ ٹیکس لگیں گے تو شاہ صاحب کہتے ہیں پھر نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بعض لوگ جو کمزور ہوتے ہیں وہ ٹیکس ظالمانہ ادا کرتے رہتے ہیں، حتیٰ کہ ان میں یہ سکت نہیں رہتی کہ وہ اپنی زراعت، اپنی تجارت، اپنا پیشہ برقرار رکھ سکیں۔ یہ جملے ہیں شاہ صاحب کے حجت اللہ۔ اسی طرح شاہ صاحب نے فرمایا کہ اسی کے ساتھ ساتھ جو لوگ طاقتور ہوتے ہیں وہ حکومت سے پھر لڑائی کرتے ہیں کہ بھائی ہم ٹیکس نہیں دیں گے، تو وہ مجادلہ، بغاوت پر اتراتے ہیں۔ اس سے سوسائٹی میں انارکی پیدا ہوتی ہے، انتشار پیدا ہوتا ہے، تو سوسائٹی کی فلاح و بہبود جو ہے وہ غارت ہو جاتی ہے، سوسائٹی میں جھگڑے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور پھر فرقے بن جاتے ہیں۔ فرقے بنتے ہی تب ہیں جب وہ اس قومی خزانے کے کیک پر لڑتے ہیں کہ میرا حصہ کتنا ہونا چاہیے، اس کے مطابق پھر لڑائی کرواتے ہیں لوگوں میں، ڈیوائڈ اینڈ رول، لڑاؤ اور حکومت کرو۔ تو شاہ صاحب نے ایک نقشہ کھینچا ہے کہ جو رائے جزی کی بنیاد پر
سوسائٹی پر حکمران طبقے مسلط ہو جائیں تو یہ دو کام ضرور کریں گے، اس معاشرے کو آپ زوال پذیر سمجھیں۔ اور وہ لوگ جو آرائے کلی کی بنیاد پر، مفاد عامہ کی بنیاد پر کام کر رہے ہیں، شاہ صاحب نے کہا ہے یجب بذل الجہد علی اہل الاراء الکلیہ، کہ جو آرائے کلی کی اساس پر کام کرنے کی سوچ رکھتے ہیں ان پر یہ جد و جہد کرنا واجب اور فرض ہے کہ ایسے انفرادیت کے مارے ہوئے ظالم ٹیکس لگانے والے، انارکی پیدا کرنے والے لوگوں کا مقابلہ کریں۔ اور ربما لم یمکن الا بمزاحمات و مخاصمات، اور بسا اوقات یہ ممکن نہیں ہوتا جب تک مزاحمتی علم، مزاحمتی شعور اس کے مقابلے پر نہ آئے۔ تو جتنے سوسائٹی کی، اجتماعیت کی فلاح و بہبود کی سوچ رکھنے والے ہیں ان پر فرض ہے کہ فرض نماز، فرض روزہ اور فرض حج اور زکوٰۃ کے بعد اپنی تمام تر توانائیاں اس کام کے لیے خرچ کریں۔ وہ افضل اعمال البر، شاہ صاحب کہتے ہیں کہ نیکی کے تمام اعمال میں سب سے افضل کام یہ ہوگا کہ وہ اس معاشرے کی فلاح و بہبود کے لیے اجتماعی طور پر جد و جہد اور کوشش کریں، علمی مکالمہ کریں، کانسیپٹ کلیئر کریں، شعور بنائیں، دین کا نظریہ دیں، سکھائیں، اور ان میں یہ حقیقت آشکارا کریں کہ ایک فلاحی معاشرے کی بنیادی خصوصیات یہ ہے۔ شاہ صاحب نے تفصیل سے اپنے کتاب میں، خاص طور پر البدور البازغہ میں، خالصتاً فلسفہ اور منطق اور لاجک کی بنیاد پر، اور حجت اللہ میں احادیث نبویہ کی روشنی میں شاہ صاحب نے ان چاروں ارتفاقات اور فلاحی معاشرے کی تمام خصوصیات کو نبوی تعلیمات کے تناظر میں سمجھایا ہے۔ جو آدمی فلسفی دماغ ہے اس کو اس کے فلسفے اور عقل کے تناظر میں بات سمجھائی ہے البدور البازغہ میں، اور جو آدمی علم حدیث اور قرآن کا عالم ہے، علماء شریعت ہے، انہیں احادیث نبویہ کی روشنی میں ایک مربوط فلسفے کے طور پر حجت اللہ البالغہ میں شاہ صاحب نے گفتگو کی ہے۔ آج ضرورت ہے کہ شاہ صاحب کی یہ دونوں کتابیں کم از کم اس کے خلاصے ہمارے علمی مدارس میں، یونیورسٹیز میں، اہل علم کے حلقوں میں ضرور زیر بحث آنی چاہیے کہ ایک بہتر معاشرے کی تشکیل کے لیے قرآنی علم کیا ہے، اور ایسا قرآنی علم جس کے پیچھے عقل کی طاقت ہے۔ شاہ صاحب نے حجت اللہ کے مقدمے میں یہ بات لکھی ہے کہ آج وہ زمانہ آ گیا ہے اور آنے والا ہے جہاں جب تک دین کو آپ عقل و شعور اور منطق اور لاجک کے مطابق نہیں سمجھائیں گے تو دین کو ہی نہیں مانیں گے۔ آج ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم اسلام پسندی کی باتیں تو بہت کرتے ہیں، اسلام کا لیبل اور ٹچ بھی لگاتے ہیں، اسلامی ٹچ، سیاسی پارٹیاں بھی، ادارے بھی، ممالک بھی، اقوام بھی، ریاستیں بھی، افراد بھی، لیکن اسلام کا وہ عالمی نظام، آفاقی نظام جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، اس کی اساس پر علمی مکالمہ نہیں ہے۔ کتنی بڑی بدقسمتی ہے کہ ہمارے مدارس معاشرے کے حوالے سے ذمہ داریاں اپنے طالب علم کو 8 سال نہیں پڑھاتے۔ کیا پڑھاتے ہیں کہ تم دیوبندی کیسے بنو گے، تم بریلوی کیسے بنو، تمہیں پگڑی کیسے باندھنی ہے، تم نے شیعہ کیسے بننا ہے، تم نے جماعت اسلامی اور مولانا مودودی کی بات کیسے ماننی ہے، تم نے اہل حدیث کیسے بننا ہے۔ خدا کا خوف کھائیں، یہ رسومات اور فروعی باتیں ہیں، کوئی غرض نہیں ہے کہ آپ رفع دین کریں یا نہ کریں، آپ نماز سے پہلے یا بعد صلاۃ و سلام پڑھیں یا نہ پڑھیں، یہ فروعی باتیں ہیں۔ آج چیلنج یورپ کی سرمایہ داری اور فلسفی کا ہے، کیپٹلزم کا ہے اور سوشلزم کا ہے، اس کے مقابلے میں دین کی وہ اجتماعی تعلیمات جس کا فلاح معاشرہ سے تعلق ہے، اس کو عقلی بنیادوں پر دنیا بھر کے مفکروں کے سامنے رکھنا، مکالمہ کرنا، سنجیدہ گفتگو کرنا، ہم جو اپنے آپ کو علم کے دعوے دار کہتے ہیں، ہماری ذمہ داری ہے ایک استاذ کی، ایک فیکلٹی ممبر کی، ایک شیخ الحدیث کی، ایک مفتی کی، ایک پیر کی، رسم اور عقیدت کی بنیاد پر ہم ماننا چاہیں۔ اور کتنے بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہماری یونیورسٹی میں
اکنامکس پڑھائی جاتی ہے تو وہ جو ایڈم اسمتھ سے شروع ہوتی ہے اور لارڈ کینز اور موجودہ جو امریکی نظام 1945 میں ورلڈ بینک اور IMF کی صورت میں پوری دنیا پر قرضوں کی معیشت مسلط کرنے والا ہے، اس کو بزنس کے ٹائٹل سے پڑھایا جاتا ہے جی۔ زیادہ زور ماریں گے تو سوشلزم کی کچھ بنیادی اصطلاحات یا تعارف کرا دیں گے، کارل مارکس نے یہ کہا ہے، یہ کہا ہے، یہ کہا ہے، روس اور چین میں یہ بات ہے بس۔ لیکن مدارس میں نہ کیپٹلزم پر گفتگو ہے، نہ سوشلزم پر گفتگو، اور نہ اس کے مقابلے میں قرآن کا معاشی نظام، قرآن کا سیاسی نظام، قرآن کا معاشرتی نظام، اخلاقی نظام، اس پر کوئی گفتگو نہیں۔ معاف کیجیے گا، طلباء اور اساتذہ سے میں گفتگو کر رہا ہوں، ہمیں اپنی یونیورسٹیوں، اپنے مدارس، اپنے اداروں، اپنے تعلیمی پیٹرن پر غور کرنا چاہیے۔ شیخ الہند مولانا محمود حسن نے ایک جملہ کہا تھا 1920 میں، کیا ہماری یونیورسٹیاں ہمارے دور عروج، غرناطہ، قرطبہ اور نظامیہ کے زمانے کی وہ جامعات جس میں تمام علوم و فنون پڑھائے جاتے تھے اور قومی آزادی کی بنیاد پر، انہیں چھوڑ کر ہم انگریزوں کے لیے سستے غلام تیار کریں؟ کیا فرق ہے مصر میں بکنے والے اس غلام میں جس کے گلے میں تختی لٹکائی جاتی تھی کہ یہ فلاں ابن فلاں ہے، اور اس کے ساتھ بتایا جاتا تھا کہ یہ فرنیچر بنا سکتا ہے، یہ گھر میں کھانا بنا سکتا ہے، یہ فلاں کام کر سکتا ہے، اور ہم اپنی سی وی خود لکھ کر کہ ہمیں یہ پروفیشن آتا ہے، ہم عالمی سرمایہ داری نظام کے لیے، قرضوں کی معیشت کے لیے، سودی نظام کے لیے، ان کے تمام عالمی نظام کے لیے یہ خدمات سر انجام دے سکتے ہیں۔ کیا فرق ہے اس میں؟ آج غور کرنے کی ضرورت ہے۔ شیخ الہند فرماتے ہیں کہ کب تک ہمارے مدرسے اور ہماری یونیورسٹیاں انگریزوں کے وفادار کلرک اور اس سسٹم کو چلانے والے نمائندے تیار کرتی رہیں گی؟ کیوں آزادی اور حریت اور وقار کی بنیاد پر اس علمی مکالمے کی بنیاد نہیں رکھیں گی جس کی اساس پر ہمارا ملک ترقی کرے، ہماری ریاست ترقی کرے، ہماری شناخت ترقی کرے؟ آج ہمارا پاسپورٹ ہولڈر دنیا کی کسی بھی ملک ایئرپورٹ پر اترتا ہے تو چاہے ہمارا وزیر اعظم ہو، کپڑے اتروا کر دیکھے جاتے ہیں، کوئی ہیروئن تو نہیں لایا، کوئی دہشت گرد تو نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ ہم نے جس مقام پر اسے مبتلا کر دیا ہے۔ 75 سال ہو گئے۔ فروری 1948 میں ہمارے پہلے وزیر خزانہ ملک غلام محمد نے جو بجٹ پیش کیا تھا وہ 10 کروڑ روپے خسارے کا تھا، جس میں 30 کروڑ روپے براستہ ایران امریکہ نے آپ کو دیے تھے، پھر بھی خسارے کا تھا۔ اور آج بڑھتے 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 وہ 50 کھرب تک آپ کا بجٹ کا خسارہ پہنچ گیا، قرضے پہنچ گئے۔ کیوں؟ سوچنے کی بات ہے۔ نام ہو اسلامی جمہوریہ پاکستان اور کام ہو عالمی قرضوں کی معیشت کے لیے سود ادا کرنے والا، سود پیدا کرنے والا۔ ہمیں بحیثیت مسلمان بھی اور بحیثیت انسان بھی، بحیثیت ایک علم کے طالب کے بھی اور علم کو منتقل کرنے والے معلم کے بھی، ہمیں سوچنا ہے کہ ہم دین اسلام کے اس عالمی نظام کو فرقہ واریت سے بالا تر ہو کر انسانی بنیادوں پر، عقلی اور برہانی طور پر اپنے نوجوانوں پر وہ علم کے دروازے کھولیں جس سے وہ وقار کے ساتھ دنیا کے ان چیلنجز کا مقابلہ کر پائے، قرضوں کی اس دلدل سے نکلے، جھگڑوں کے اس دائرے سے نکلے اور ملک دنیا میں ایک باوقار حیثیت سے کردار ادا کرنے والا۔ وہی تعلیمی ادارے کامیاب ہوتے ہیں جن سے نکلنے والے سوسائٹی کے مفید شہری، جنہوں نے سوسائٹی کے لیے دہشت گردی پیدا نہ کی ہو، خود کش بمبار پیدا نہ کیے ہوں، جو دھماکے کرنے والے نہ ہوں۔ انسانیت کی ترقی، معاشی خوشحالی، سیاسی آزادی اور معاشرتی اخلاق کی بلندی ان کے اندر کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شاہ صاحب کے افکار کے تناظر میں اپنے کانسیپٹ کو درست کرنے اور اس کے اساس پر ایک منظم جدوجہد اور کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رحیمیہ انسٹیٹیوٹ آف قرآنک سائنسز کا یہ بنیادی پیغام ہے کہ ہم قرآن کو اس نقطۂ نظر سے سمجھیں، حدیث کو اس نقطۂ نظر سے سمجھیں، دین کو اس اجتماعیت کے نقطۂ نظر سے سمجھ کر وہ شعور پیدا کریں جس سے ہم پکے سچے مسلمان بن کر دنیا میں خدمت انسانیت کے معیارات قائم کریں
اور آخرت میں جنت کے مستحق ہوں۔ دنیا اور آخرت کی بھلائی ہی انسانیت کی فلاح و بقا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں پھر میں آپ کا شکریہ دوبارہ ادا کروں گا کہ آپ نے موقع دیا کہ ہمیں امام شاہ ولی اللہ جو ہم سب کے رہنما ہیں، اس دھرتی کے ہیرو ہیں، جن کے افکار و خیالات سننے کا اور سنانے کا ہمیں موقع ملا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔